کا موقع دیا. مطلب اپنے سوال پر آنے سے پہلے میں ایک بات اپنے سامعین ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ جو عربی اور فارسی میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ جو موضوع ہے مطلب بہت وسیع و عریض موضوع ہے. اتنے محدود سے وقت میں تو اس کا ہم اتنے محدود سے وقت میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے. وقت قلیل ہے اور گفتگو طویل ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں واللیل تیرے زلف معمر کا وظیفہ خدا کی قسم یہ لکھ کر ٹوٹ گئے قلم میرے لفظوں سے تیری ذات کا احاطہ بلند ہے. تو آپ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ سیرت ہے کیا. بالکل دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی جو گزاری ہے وہ ایک سیرت ہے. دیکھیں گے اس سیرت میں کیا آتا ہے, آپ کے زندگی گزارنے کے طریقے, آپ کے اسوہ حسنہ, آپ کے اخلاق, آپ اگر سپہ سالار ہیں تو آپ کے کیسے اخلاق ہیں, آپ اگر ایک شوہر ہیں تو کیسے آپ کے اخلاق ہیں, اگر آپ ایک والد ہیں تو آپ نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے. مکمل گویا آپ کا ایک وہ پورا طریقہ, ایک وے آف لائف, وے آف سٹائل, جس طرح آپ زندگی بسر کرتے ہیں پیدائش سے لے کے اپنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تب تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے وہ آپ کی مکمل ایک کامل و اکمل نمونہ جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے. اور ہر صنف انسانی سے تعلق رکھنے والا آدمی اس سے ضیاء حاصل کر سکتا ہے, اس سے روشنی حاصل کر سکتا ہے. اب وہ کسی بھی برے صغیر میں رہنے والا آدمی ہو, دنیا کائنات میں کہیں بھی رہنے والا آدمی ہو, چونکہ فرمایا گیا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ساتھ ساتھ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمام جہانوں کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھی بھیجا گیا ہے. تو اس کے لیے جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ اسلام نے دیا ہے, ایک باقاعدہ اصول و ضوابط دیے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عملی طور پر اپنا کے دکھایا ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ مکمل سیرت, اسے سیرت کہیں گے. بالکل حامد, آپ نے سیرت کو بڑے اچھے سے ڈیفائن کیا. اب میرا جو ایک کوشچن ہے جس پہ ہم کبھی کبھار جو ایک عام انسان ہے وہ دونوں نبی اور رسول کو ایک جنرل وے میں لیتا ہے اور دونوں کی میننگ سیم سمجھتا ہے, لیکن آپ ہمیں بتائیں اور ہمارے جو سامعین و ناظرین دیکھ اور سن رہے ہیں ان کے لیے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. نبی ایک الگ چیز ہے, یعنی کہ الگ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ آتے ہیں. جو رسول ہیں ان کے ایک اپنے الگ کام ہوتے ہیں. جیسے نبی کے لیے کام ہے کہ ان پر شرع وحی کی جاتی ہے لیکن ان کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا نبی کو. یہ ابھی میں آپ کو جنرل وے میں بتا رہا ہوں, آگے میں آپ کو حوالوں کے ساتھ بتاؤں گا. اور جو رسول ہوتا ہے اس کے جو وحی ہے وہ شرع کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے. اگر اس کو اور مزید سمپل انداز میں کہوں تو ابن تیمیہ بہت بڑے تاریخ دان ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کافروں کی طرف بھیجا جائے, یعنی کہ جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں. اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی طرف بھیجا جائے, یعنی کہ جو ان سے پہلے رسول تھے وہ انہیں حق کی تعلیم اور دعوت دے چکے ہیں مگر وہ مسلسل ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر میں مزید اسے اور الیبوریٹ کر دوں تو آسانی کے الفاظ میں یہی ہوگا, جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا. وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے, یہ صاحب شریعت بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ سے پہلے جتنی بھی شریعتیں چل رہی تھی وہ منسوخ ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت لے کے آئے ہیں. اور تیسری جو اس کی شرط ہے جو رسول ہونے کی ہے وہ ہے کہ بظاہراً وحی بھی نازل ہوتی ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم نبی کے مقام کی طرف دیکھیں تو نبی ہونے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ صاحب کتاب ہونا لازم بھی نہیں ہے, صاحب شریعت ہونا بھی لازم نہیں ہے, اور بظاہراً وحی کے نازل ہونا بھی لازم نہیں ہے. اور ایک اور چیز کہ رسول جو ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم, اور جو نبی ہے وہ ایٹ اے ٹائم نبی ہوتا ہے, وہ رسول نہیں ہوتا. یہ ان میں مین ڈفرینس ہے. بالکل حامد, آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا نبی اور رسول کو کہ رسول ایک وقت میں نبی بھی ہوتا ہے, رسول بھی ہوتا ہے, اور نبی ہی ہوتا ہے صرف. تو حامد, ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے, کل 12 ربیع الاول تھا جیسے میں نے انٹرو میں بھی بتایا. تو اس ماہ میں گلیاں بھی چمک رہی ہوتی ہیں, رات کے وقت بھی ایسے جیسے دن کا سما ہوتا ہے, اور ہر جگہ پہ محفلوں کا انعقاد بھی ہو رہا تھا. تو ربیع اول کے مہینے میں ہی یہ زیادہ محفلیں کیوں انعقاد کی جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے. دیکھیں کہ 12 مہینے ہیں, انگریزی ماہ کے ہوں یا پھر اسلامی سال کے ہوں, تو جو ربیع الاول ہے اس کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ دیکھیں نا کہ ایک سمپل مثال دوں, آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ انگریزی ماہ میں 12 مہینے ہوتے ہیں
لیکن آپ اس مہینے سے بڑا انس ہوگا جس میں آپ کی پیدائش ہوگی. بالکل. لیٹس سپوز اب اگر میرا جولائی ہے تو مجھے اس سے بڑی انس اور بڑی محبت ہے چونکہ میری پیدائش اس میں ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جن لوگوں سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں نا, جن شخصیت سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ساتھ وہ جس ماہ میں تشریف لائے ہوتے ہیں آپ کو اس دن سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے. بالکل. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محققین کے مطابق 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے, ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے. تو ڈیفینیٹلی جب ایک نور کی پیدائش ہو اور پھر وہ جب وہ نور ازلی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین پہ بھیجا ایک باقاعدہ بشریت کے تقاضوں کے لفافے میں اور اس جرمٹ میں لپٹے ہوئے, تو دیکھیں نا کہ وہ جب اس دن نزول ہوا. اور میں اگر آپ کو مورخین کی بات بتاؤں تو بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی روایات میں آتا ہے کہ پہاڑوں نے, درختوں نے, پرندوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ لو بھائی آپ کو مبارک ہو, اللہ کا خاتم الرسول نبی آ گیا. بالکل. مطلب کہ اتنی خوشیاں منائی. آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو آپ کتنی خوشیاں مناتے ہیں, پھر بانٹتے بھی بہت کچھ ہے. تو سیم ایسا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور یہ رب کائنات کا محبوب ہے جس کو خاتم الرسول بھی بنا کے بھیجا ہے, اور ختم نبوت کا جو معاملہ ہے, مہر نبوت, یہاں پہ آگے سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا. بالکل. تو اللہ نے تو آسمان پہ خوشیاں منائی نا. اور قرآن پاک میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ہم نے کیا کیا, آپ پہ فضل عظیم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں فرمایا کہ جب آپ فضل عظیم کیا جائے, اللہ کی نعمت مکمل کی جائے, تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ جو ان کے پاس جمع کیا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو خرچ کرے. یعنی کہ فرمایا جب میری آپ پہ فضل ہو جائے نا, میرا رحمت ہو جائے, تو پھر اس میں بہتر کیا ہے کہ خرچ کرو, میری راہ میں خرچ کرو, غریبوں کو دو, مسکینوں کو دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا کہ پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ کے صدقے سے ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, بالکل, محافل کا انعقاد کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چرچا کرتے ہیں. آپ نے جو شروع سے لے کے پیدائش سے لے کے بظاہراً انتقال تک جتنی بھی زندگی بسر کی, اس میں نشیب و فراز آئے, وقت کے پیچ و خم آئے, ہر طریقے سے آپ نے ایک کامل و اکمل طریقے سے نا آپ کی جو زندگی ہے, سیرت النبی ہے, سوانح حیات ہے, وہ ایک مکمل نمونہ ہے. وہ راہیل ہو, حامد ہو, یا کوئی بھی سن پہ انسان سے تعلق رکھتا ہوا آدمی, اس کے لیے وہ مشعل لے رہا ہے. تو اس میں دیکھیں گے پیدائش اگر ہمارے بیٹے کی ہو, ہمارے بھائی کی ہو, تو ہمیں بڑی خوشی ہے. تو وہ رب کائنات کے محبوب کی پیدائش ہے تو کیوں نہ خوشیاں منائی جائیں. وہ جنت کو بھی سجا دیا جاتا ہے, دوزخ والوں کی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں, ان میں کمی کر دی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب دنیا پہ بھیجا تو ان کے صدقے جو دنیا والوں پہ کرم ہوئے, یہ انہی کی بخشش ہے. بالکل حامد, آپ نے بڑے اچھے سے بتایا کہ جو اللہ پاک کی نعمت ہے اور جو رحمت ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, اور تمام مسلمان جو موجود ہیں اس دنیا میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو حامد, آپ نے پہلے بات کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ قرآن مجید کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہا جاتا ہے ایک مسلمان کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس کا عملی نمونہ ہے. تو پھر اس جو آج کا موجودہ دور ہے اس میں سیرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں گے رحیل قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا, سیرت طیبہ ہے, وہ تمام انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے, رول ماڈل ہے. تو اب دیکھیں کہ اسلام کو آئے ہوئے تقریباً 1450 سال ہونے کو ہے, تو تب سے لے کر اب تک ایک ہی پرسنالٹی ہے آل اوور دا ورلڈ, وہ چاہے جدت کا دور ہو چاہے شدت کا دور ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ایک کامل و اکمل نمونہ ہے. اب چلیں دیکھیں, آپ اور میں تو مسلمان ہیں, اس لیے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ان سے بڑی محبت ہے, ہماری ایک عقیدت ہے, ہمارا ایمان ہے. لیکن اپنے تو اپنے غیر کو بھی دیکھیں کہ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے 100 پرسنالٹیز, جو تاریخ عالم میں جو ابھی تک جتنی بھی شخصیات گزری ہے نا, اس نے ان میں سے 100 شخصیات کو اٹھایا. مطلب تاریخ دان ہے نا, تو مطلب اس نے بڑی تاریخ پہ تحقیق کی. تو اس نے, وہ عیسائی تھا, اس نے حضرت عیسیٰ کا نام بھی لیا, غالباً کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کا نام بھی لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی انتخاب کیا. اب جب ارینج کرنا تھا نا, کہ ظاہری بات ہے کہ 100 لوگ ہیں, ان کو ترتیب دینی تھی کہ پہلے سے اول تک کون, پہلے پہ کون آئے گا اور آخر پہ کون آئے گا. اب حیرت والی بات یہ ہے کہ وہ مذہب کا عیسائی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوا ہے, اور جب وہ ترتیب دینے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج کرتے ہیں. دیکھیں وہ عیسائی تھا نا,
حضرت عیسیٰ کا بھی نام وہ کوٹ کر سکتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ذات میں مجھے وہ جمالات، وہ کمالات کا مجسمہ نہیں ملا جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سمو دیا ہے. بالکل. کیونکہ حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک، حضرت نوح حضرت لوط تک، حضرت سے لوط حضرت ابراہیم تک جتنے بھی خصائل ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک منبع بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پرو دیا ہے. بالکل. تو ظاہری سی بات ہے جو حصلت خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائل ہیں کسی اور نبی کے تو نہیں ہو سکتے نا. تو اسی لیے وہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے رکھا. یہ دیکھیں کہ غیروں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رول ماڈل ہے اور وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اب بات 2019 کے دور میں آ جاتے ہیں، جب جسے ہم جدت کا دور کہتے ہیں، ماڈرن ایج کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی دین کی طرف کیا جانا، ہمیں اور وے آف لائف بہت زیادہ ہیں جو ہمیں اسلام سے بہترین زندگی دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات میں سمجھتا ہوں کافی حد تک بلکہ ساری ہی غلط ہے، چونکہ کہا گیا کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. جس نے بھی دنیا اور آخرت میں فلاح پانی ہے وہ اسلام نے جو ضابطہ حیات دیا ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ایک شکل میں ایک مکمل کامل و اکمل نمونہ دیا ہے، اس پہ عمل کر لیں گے تو ہم فلاح پا جائیں گے. اس کے ساتھ ہم جدت کے دور میں ہو شاید شدت کے دور میں ہو. ابھی دیکھیں اگر آج کا نوجوان ہے اور اس کا جب کلاس میں پوچھا جائے یا کہیں بھی پوچھا جائے تو اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا ہیرو کون ہے، تمہارا رول ماڈل کون ہے، تو اسے یہ سوچے سمجھے بغیر کہنا چاہیے کہ میرا جو رول ماڈل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بالکل. کیونکہ آپ سے تو بہترین اور کامل اور اکمل نمونہ تو ہے ہی کسی کا نہیں، اور کوئی رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے. تو یہ ہے کہ اگر آج جدت کا دور ہو یا اس سے پہلے کا دور ہو تو نوجوانوں کو بھی جو HEC کی وساطت سے اور FM 106.6 کی وساطت سے سن رہے ہیں ان کو یہی تلقین ہے، یہی مشورہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مطالعہ کریں، شغف پیدا کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں. تو وہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے زندگی کے 10 سال میں ادب پڑھا ہے صرف. تو ان سے کسی نے سوال کیا بزرگوں جب آپ نے 10 سال ادب پڑھا ہے تو ادب کے ساتھ کیا کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا بیٹا جب میں نے 10 سال ادب پڑھا نا تو ادب کے ساتھ مجھے دنیا کی ہر ایک چیز آئی. مجھے سلیقہ آیا، گفتگو کا سلیقہ، کرینہ آیا، ادب و آداب آئے، بڑے چھوٹے کی تمیز آئی. انہوں نے کہا اور پھر میں نے جو میرے شیخ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دنیاوی تعلیم بتائیں. انہوں نے کہا میں نے دنیاوی تعلیم بھی کچھ سال حاصل کی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا حاصل ضرب کیا نکلا؟ انہوں نے کہا جی اس کا حاصل ضرب یہ نکلا کہ جو میں نے پڑھا تھا صرف مجھے وہی پتا چلا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جو ادب ہے نا وہ بندے کے ایک مقام تک لے جاتا ہے. اب وہ اب چاہے 2019 کا نوجوان ہو چاہے وہ 2000 سے پہلے کا ہو. تو کہنے کا مطلب ہے وہ جامی صاحب بھی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، عقل بکن پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کرو تو عقل کو گھر رکھ کے جایا کرو، کیونکہ یہ وہ بارگاہ یہ ادب والی اور محبت اور عشق والی بارگاہ ہے، یہ عقل والی بارگاہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ معجزات کمالات یہ انسان کی حیرت سے ماورا ہے. تو یہ ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے اس کا بھی جو رول ماڈل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور اسے انہی کی زندگی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. بالکل حامد، آپ نے مائیکل ہارٹ کی جو بک ہے دا 100 موسٹ انفلوئنس پرسنالٹیز، انفلوئنس جنہوں نے اثر انداز لوگوں کی زندگی پہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے اگر پہلے کی بات کی جائے تو جو عرب قبائل تھے وہ بدو کہا جاتا تھا ان کو، اور وہاں پہ عورتوں کو زندہ ترگور بھی کیا جاتا تھا، غریبوں کی حق تلفی بھی کی جاتی تھی. سردار تھے وہ اپنے طریقے سے لے کے چلتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا اور کرینہ سکھایا کہ اس طرح سے آپ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، اور ان کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے گئے کہ کہتے ہیں کہ اسلام جو لوگ بات کرتے ہیں اور جس سے میں بالکل بھی جس کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا وہ یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ لوگوں کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا اسلام نے دنیا کو ماڈرن کیا کسی اور چیز نے نہیں کیا. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ راہیل دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل اور اکمل نمونہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل کوئی شک نہیں. وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اور ڈیفینیٹلی بات ہے کہ وہ ہمیں تب پتا چلے گا جب ہم سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے. دیکھیں اگر میں شعبہ ابلاغیات کا طالب علم ہوں اور ہمیں جو کورس پڑھایا جاتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہاؤ ناؤ کے اوور ویو کے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے،
اگر میں اسے نہیں پڑھوں گا تو مجھے اس کا ہو بہو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی بیسکس کیا ہے. تو ایسی ہے کہ سیرت کا مطالعہ ہی ایسے ہی لازم ہے جیسے جسم میں جان اور روح لازمی ہے. دیکھیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, ہم زبان سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, وہ اقرار بھی کرتے ہیں, لیکن تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک میں اسے عملی طور پہ نہ اپناؤں. بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, اور میں کہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا, تو یہ عملی تقاضا نہیں ہے. آپ نے بات کی نا کہ مطالعہ بہت لازم ہے. دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا, وہ 63 سالہ زندگی, وہ دیکھیں اور کسی نبی کی ایسی زندگی محفوظ نہیں ہے. سوانح حیات 63 سال کی, 63 سال, ہر لمحہ کا لمحہ محفوظ ہے, اللہ نے رکھا ہے. ابھی اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس سے ہی منسلک ہے. جو آپ کی ساری سوانح حیات ہے, وہ جو آپ کی ساری احادیث ہیں, وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے نا. تو وہ کیا کسی نے وہ خوبصورت بات کی تھی کہ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کی ہے نا وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے, اور اسے ہم احادیث کہتے ہیں. تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی محفوظ ہے نا, جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو کیسے کھیلتے تھے, پہلے دن سے لے کے اگر بات کی جائے, پہلے دن سے لے کے نا جب سے ان کی پیدائش ہوئی تب سے بظاہر وصال تک آپ کی زندگی محفوظ ہے. دیکھیں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو وہ مورخین لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے. ویسے یہ انسان کا تقاضا ہے, جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ روتے ہوئے تشریف لاتا ہے, روتے ہوئے آتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی کمالات میں کہ جب آپ تشریف لائیں تو آپ ایک مسکراہٹ والے انداز میں تھے. اور پھر ایک مورخین لکھتے ہیں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک نور پھوٹا پوری روح زمین پر, جس نے پوری زمین کو, پوری کائنات کو روشن کر دیا. تو وہ جو آپ کے اخلاق و حسائل و عادات محفوظ ہیں کہ آپ بچپن میں تھے تو کیسے کھیلتے تھے, کیسے پڑھتے تھے, نیزہ بازی کیسے سیکھی, بکریاں کیسے چرائی, جب تاجر بنے تو تجارت کیسے کی, وہ مکے کے لوگوں کے ساتھ باتیں کیسے کی, مکے کے لوگ آپ کے دشمن بھی تھے پھر بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, امانتیں رکھواتے تھے. ایون جب ہجرت مدینہ کی باتیں, جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آخر بات علی کو کیا کہہ گئی, آپ کو بھی یاد ہوگا, فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, یہ امانتیں تمہارے پاس ہیں, کل واپس کر کے مدینہ تشریف لے آنا. بالکل دیکھیں لوگ جانی دشمن ہیں, پھر بھی جن لوگوں نے امانتیں رکھائی ان کی امانتیں واپس کی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی. پوچھا جائے گا قیامت کے دن امانت میں خیانت کرنے والے کو. دیکھیں نا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ نہ کر کے دکھاتے, پریکٹس نہ کر کے بتاتے, تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ بھئی امانت جس نے رکھوائی ہے اس کی اتنی اہمیت ہے. تو یہ چیز ہے کہ سیرت کا مطالعہ اس لیے لازمی ہے. جو 63 سال آپ کی زندگی محفوظ ہے, جب میں آپ یا کوئی بھی انسانی سے تعلق رکھنے والا آدمی پڑھے گا نا تو اسے پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زندگی بسر کی ہے, یہ رول ماڈل ہے تو میں نے زندگی ایسے بسر کرنی ہے. تو سیرت کا مطالعہ اس لیے بڑا لازمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نکھاریں, اپنی شخصیت کو بہتر کر سکے, اپنے گھر والوں کو کے لیے ہم بہتر بن سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو تب ہی ہم بہتر بن سکیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر سکیں گے, چونکہ ہمارے پاس نمونہ ہی وہ ہے نا, تو اس لیے سیرت کا مطالعہ بہت لازمی ہے. بالکل حامد, ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور اسی سے ہم نے سیکھنا ہے. تو جب ہم نے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ یہ دیکھیں, یہ بہت ہی آپ نے نا بہترین سوال کیا. دیکھیں کہ جو ابھی کا دور چل رہا ہے اس میں بہت ساری کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی گئی ہیں. میرا خیال ہے میں یہ بات تقریباً دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی شخصیت پر اتنی کتب نہیں لکھی گئی جتنی کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ہے. حامد, اس سے پہلے کہ آپ کو یہ اور بات کریں, اس میں ایڈیشن کرتا چلوں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے, اس ادارے کے ترجمان نے بھی کہا تھا کہ جتنی کتابیں اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زندگی محفوظ نہیں. بالکل ایسی ہی بات, چونکہ اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا نا, محفوظ کیا. اور پھر جب آپ نے بات کی کہ ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے, تو اسی دور میں دیکھیں بہت سارے غیر مسلم اسکالرز نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب میں کوئی ایشو ہوں گا, لیکن کچھ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, تو ان کتابوں سے بھی بچنا ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں کہہ جو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایبوں سے غلطیوں سے محفوظ ہے,
چونکہ وہ میرے نبی اور رسول ہیں، اور رسول اور نبی تو ویسے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ انہیں اللہ کی طرف سے جو حکم آنا ہوتا ہے نا انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، کتنی ہی خوبصورت بات کیا، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور میرے نبی کی زبان تو وہ ہے جو میرے کہنے کے بغیر ہلتی بھی نہیں ہے. بالکل. تو دیکھیں نا کہ پھر اللہ تعالیٰ جس زبان کو اپنی زبان قرار دے اور جس ہاتھ کو ید اللہ کا ہاتھ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے تو پھر اس شان کا کیا عالم ہوگا. تو مطلب میں نے کوئی بھی انسان رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو عظمت ہے، شخصیت، وہ گھٹانے کی کوشش کرے تو وہ گھٹے گی نہیں. اب جو سیرت کی کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بہت مشہور ہے جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی. یہ کتاب 6 جلدوں پر مشتمل ہے. پہلی 2 آپ نے لکھی، پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے لکھی. اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، بڑی مستند کتاب ہے مستند حوالوں کے ساتھ. اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لکھی ہے پیر ڈاکٹر کرم شاہ الازری صاحب نے، انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے. مطلب کہ جتنی بھی مستند حوالے والی کتابیں ہیں جو ہمارے اسکالرز نے لکھی ہیں، ہر ایک باب کو روزہ روشن کی طرح روشن کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب کھول کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں تو پھر وہ کسی انسان کے گھٹانے سے آپ کی عظمت گھٹ تو نہیں سکتی نا. بالکل بھی نہیں. تو جس کو رب چمکائے اور جس کو رب بڑھاوا دے، میں اور آپ یا کوئی بھی انسان معاذ اللہ اس کی شخصیت کو، اس کی شان کو گھٹا تو نہیں سکتے. تو یہ کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور ان کے حوالے جو ہماری سائر ستہ ہیں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں بھی آپ کی سیرت کے بہت سارے مستند حوالے ملتے ہیں. ترمذی میں، ابو داؤد میں، ان میں جو آپ کی سیرت کے بڑے مستند حوالے ملتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ محفوظ ہے. وہ آپ جہاں مرضی سے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو سلامت ہی ملے گا. اور وہ بالکل کوئی اس میں کنٹراڈکشن نہیں پائی جائے گی. یہ جو کچھ یورپین مورخین ہیں انہوں نے کنٹراڈکشنز نکالنے کی کوشش بھی کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آج کل ایک اسلامی کانسیپٹ ہے جو وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اسلامی فوبیا کی بھی جو بات کی جاتی ہے. تو حامد سیرت النبی کی بات کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرا ایک ذاتی خیال تھا کہ میں بات کروں، جو آج کے مزدور ہیں، جو کم تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں ابھی بہت ساری جگہ پہ موجود ہے کہ مزدور ہے. یہ پہلے عرب میں رواج تھا کہ وہ جو ملازم ہوتے تھے، لونڈے اور لونڈیاں جو ہوتی تھی، انہیں وہ 3 ٹائم کھانے پہ یا کپڑے پہ رکھتے تھے، کوئی چیز دیتے نہیں تھے، وہ غلام ہوتے تھے. لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ چیز کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک کیس ہے المختصر، انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو انسان کو کوئی بھی غلام نہیں بنا سکتا. تو تب سے یہ دستور چل پڑا کہ انسانیت کو جو غلام بنانے والا کام کا تصور تھا وہ ختم ہو گیا. اور حامد آپ نے جو حضرت عمر فاروق کو کوٹ کیا، یہاں سے مجھے یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر آ جاتا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام انسان آزاد ہیں اور کسی کو غلام بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے. اسلام ماڈرنزم کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، جدت کی طرف لے کے جا رہا ہے، ایک بہترین وے آف سٹائل دے رہا ہے، لائف آف سٹائل دے رہا ہے. تو اب ہم مزدور کی بات کرتے دیکھیں گے جو مزدور طبقہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا رسول اللہ ایک غلام رکھا ہے، فرمایا کہ وہ بہت زیادہ غلطیاں کرے. تو آپ نے کہا معاف کریں. ہم نے کہا بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے. کہا پھر بھی معاف کریں. تو آپ نے کہا جی بہت ہی غلطیاں کرتا ہے. آپ نے کہا اگر تمہارا مزدور دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو تمہیں حکم ہے کہ تم اسے معاف کرو، کیونکہ تمہیں اس پہ شفیق بنایا گیا ہے، تمہیں اس پہ نگران بنایا گیا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کل تم اس کے ماتحت ہو اور وہ تمہارے اوپر ہو اور وہ تمہیں جھڑکے. تو آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ جب میری گفتگو اپنے والد صاحب سے بھی ہوتی ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا کہ جو مزدور ہے نا اس کو دن میں 70 دفعہ معاف کرنے کا حکم ہے. وہ 70 دفعہ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں کہنا، اسے نہیں ڈانٹنا، اسے بتائیں کہ یہ کام ایسے کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں میں نے 10 سال سے زندگی گزاری ہے اور کہتے ہیں مجھے ایک دن بھی یاد نہیں پڑتا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پہ بل ڈال کے میرے ساتھ بات کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اف کر کے بات کی ہو. دیکھیں نا کہ ایک کامل و اکمل نمونہ تو یہ ہے نا جس کے صحابہ بھی اس کی تعریف کریں، ان کے بعد بھی تعریف کریں گے. دیکھیں میں نے کہ 10 سال کا طویل عرصہ آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی شان نو کے نیچے گزارا ہے، آپ کے سائے رحمت کے نیچے گزارا ہے، لیکن انہوں نے آج تک اف کر کے یا غصے سے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے. دیکھیں نا کتنا پیارا نظام ہے.
لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی امینڈمنٹ کرنے کی، لوگوں کو اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آیا کہ ہم اسی بات پہ عمل کر رہے ہیں. دیکھیں نا کہ جو مزدور ہے ابھی فی الحال وہ آپ کے ماتحت ہے، وقت ٹائم ول چینج، وقت تبدیل ہوتا ہے، اپنا بدلتا ہے، تو کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے حالات پہ چو ہم کھائیں اور حالات کے گوتہ زن میں آپ نیچے آ جائیں اور وہ آپ پہ حکمران بن جائے. تو اس لیے میرا ان لوگوں کو مشورہ ہے، بلکہ ان لوگوں کو ایک وہ جسے آپ کہتے ہیں ریکویسٹ بھی ہے کہ جو لوگ آپ کے ماتحت کام کریں گے، وہ دفتروں میں ہوں، چاہے وہ یہ جو بٹا ہشت ہوتے ہیں ان کے پاس ہوں، کسی دکان پہ ملازم ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، ان کے ساتھ نرمی برتیں. غلطی اگر ان سے ہوگی تو انہیں معاف کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ معاف کرنے والا سب سے بہتر ہے. جو بندہ آج دنیا میں اپنے ملازم کو معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رسوائی سے بھی بچائے گا اور اسے بھی معاف کرے گا. دیکھیے یہ چیزیں بڑی خاص ہیں. حامد، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کا نام لیا اور میرے ذہن میں حضرت بلال حبشی آ گئی. غلاموں کی بات ہو رہی تھی، حضرت بلال حبشی آ گئے کہ جس کو ہر طرح سے ظلم کیا گیا، لیکن اسلام نے کیا عزت دی کہ پہلے مؤذن. اور حامد، ٹائم چونکہ قلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کا انداز گفتگو بھی بہت اچھا ہے، تو آپ کا ایک شارٹ سا میسج، ٹائم چونکہ کم ہے اور ہمیں بند بھی کرنا ہے، پروگرام ختم بھی کرنا ہے، تو ایک چھوٹا سا میسج. دیکھیں جی، جو ہمارے سامعین و ناظرین ہیں ان کو یہی پروگرام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ بہترین اور کامل نمونہ ہے. اور پھر یہ بھی بات اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق اعلیٰ مقام پہ فائز کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ان کی سیرت سے استفادہ حاصل کرنا ہے. تو جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو ٹین ایج میں آ رہے ہیں، ہمارا انہیں HEC کے پلیٹ فارم سے اور FM 106.6 کے پلیٹ فارم سے یہی میسج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہم مطالعہ کریں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کام کر کے دکھائے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم ایگزیکٹ کام تو نہیں کر سکتے نا، چونکہ لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا اور نتیجہ دینا میرا کام ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں نا اللہ کا نام لے کے، تو پھر انشاءاللہ ہم سیدھے ٹریک پہ بھی چل پڑتے ہیں. بالکل. تو یہی التجا ہے میری دوستوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، احباب سے بھی جو سن رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کریں، والدین کے حقوق پورے کریں، اساتذہ کی عزت کریں. اور یہ ایک بات یاد رکھیں، جو زندگی میں جو جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے بات بتائی کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اور اقبال کی آخری بات پہ میں یہ ختم کروں گا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، غیر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یہی میسیج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں. بالکل حامد، میں بھی اسی شعر پہ اختتام کروں گا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. سامعین و ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن اس سے پہلے میری آخری دعا اور آخری امید جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جس طرح نام محمد بولتے ہوئے ہمارے ہونٹ آپس میں سل جاتے ہیں نا، آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اسی نام محمد کی بدولت تمام امت مسلمہ ایک ہو جائے تاکہ متحد رہنے میں ہی فائدہ ہے تمام لوگوں کا. سامعین و ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، سنتے رہیں FM 106.7. اللہ حافظ.